السلام علیکم. ریسرچ میتھڈز کا آج ہم 14واں لیکچر شروع کر رہے ہیں. اس لیکچر میں ہم نے جو پچھلی دفعہ ٹاپک شروع کیا تھا اس کو کنٹینیو کریں گے، اور وہ ٹاپک تھا ایتھیکل ایشوز ان ریسرچ. اس میں ہم نے کئی آسپیکٹس کور کی اور ہم ایسی جگہ پر تھے جہاں ہم ڈسیپشن کی بات کر رہے تھے. اب ڈسیپشن ایسے ہی ہے جیسے کہ کچھ لوگ جو ہیں جن کو ہم اپنے ایکسپیریمنٹ میں یا ریسرچ میں شامل کرتے ہیں، تو کچھ وجوہات کی بنا پر ہمارا جو ریسرچر ہے وہ ان کو اس ریسرچ کی اصل حقیقت سے واضح نہیں کرتا. اس کی وجوہات ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکس کی تھیں. کچھ اس کی کاسٹ ہو سکتی ہے، کچھ بینیفٹس ہو سکتے ہیں، اور پچھلی دفعہ یہی بات ہوئی تھی کہ اگر بینیفٹس زیادہ ہیں تو پھر ہم شاید ریسرچ کی اصل بات یا اصل نوعیت ہم اپنے سبجیکٹ سے پوشیدہ رکھتے ہیں. تو اس لحاظ سے اگر ہم نے یہ پوشیدہ رکھی ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہم نے جو انفارمیشن ان سے لینی تھی وہ تو لی، اس کی اپنی ریزنز تھیں. ہم نے ایتھکس کو وائلیٹ کیا، اور یہ بھی میں نے پچھلی دفعہ بات کی تھی کہ سم ٹائمز دیز کائنڈ آف وائلیشنز آر ریلیکسڈ. میں یہ تو نہیں ٹوٹلی کہتا کہ وہ پرمیسیبل ہیں، بٹ سم ٹائمز سم کائنڈ آف ایتھیکل وائلیشنز آر ایکسیپٹیڈ. تو جب یہ بات ہو گئی تو اس کے بعد ایک جو ہمارے اوپر ایز اے ریسرچر ایک قسم کا فرض بنتا ہے، وہ فرض ہے کہ ہم اپنے ان سبجیکٹس کو اصل بات سے واضح کریں. یعنی جو انہوں نے ہمیں انفارمیشن دینی تھی وہ تو انہوں نے دے دی، یعنی انہوں نے جو ہمیں بریف کرنا تھا وہ انہوں نے ہمیں کر دیا. اب ہم نے ان کو ڈی بریف کرنا ہے. ڈی بریف سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ ہم ان کو اصل بات سے آگاہ کریں کہ یہ اصل بات تھی کیا، ریسرچ جو تھی اس میں ہم کیا کرنا چاہتے تھے. ہماری کوئی ہائپوتھیسس کی بات ہے تو اس کی بات کر رہے ہیں، ہم اپنے گولز کی بات کر رہے ہیں کہ اسٹڈی کے گولز کیا تھے. ان گولز کو سامنے رکھ کر پھر ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ بتاتے ہیں کہ ہم نے ان کو اصل بات سے واضح کیوں نہیں کیا. سو واٹ از دی ایکسپلینیشن فار دس ڈسیپشن. اور اکثر یہی بات بتائی جاتی ہے کہ اگر ہم ان کو اصل بات بتاتے تو شاید ہماری جو نیچرل انوائرنمنٹ تھے یا نیچرل ریئیکشن تھا آف دی رسپونڈنٹس وہ شاید نہ ہوتا. تو اس طرح سے ہم اپنے رسپونڈنٹس کو یہ بتائیں گے کہ ہماری جو وجہ تھی ان کو اصل حقیقت نہ بتانے کی، اس کے پیچھے کیا راز تھا. اور پھر ہم یہ بتائیں گے کہ اس اسٹڈی کرنے کے بعد ان کو ہم کیسے اس اسٹڈی کے لیٹر سے جو نتائج ہیں ان سے کیسے ان کو واضح کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ ہم شیئر کر سکتے ہیں. تو پوسٹ اسٹڈی شیئرنگ آف دی ریزلٹ کی بات ہم ان سے کر سکتے ہیں. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے سبجیکٹس جو ہیں وہ کتنے پڑھے لکھے ہیں. ان کے ساتھ ہم وہ جتنی اسٹڈیز ہیں، جتنی انفارمیشن ہے، کیا ہم ان کے ساتھ رپورٹ کی شکل میں شیئر کر سکتے ہیں. یا پھر یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ اس اسٹڈی سے کیا ان ہمارے سبجیکٹس جنہوں نے ہمارے ساتھ ریسرچ میں شمولیت کی، کیا ان کے اوپر اس کا کوئی نیگیٹو ایفیکٹ تو نہیں ہوا، ان کی ہیلتھ کے اوپر کوئی نیگیٹو ایفیکٹ تو نہیں ہوا. اس ڈی بریفنگ کا یہ بھی حصہ ہے کہ وی لک آفٹر ان کے اوپر اگر اس کے کوئی نیگیٹو ایفیکٹس ہوئے ہیں تو ان کو ہم دیکھیں گے. فار ایگزامپل پوسٹ اسٹڈی فالو اپ آف دی میڈیکل اور سائیکولوجیکل اٹینشن. اگر کسی وجہ سے ان کا سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہوا ہے، کوئی اسٹریس کی وجہ سے ان پہ اسٹریس ہوا ہے یا اسٹرین ہوا ہے، تو وی آر لائکلی ٹو look after all these aspects in this particular
debriefing. اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ ڈی بریفنگ جو ہے آئی تھنک اٹ مائٹ بی ٹیکن ایز اے گڈ ول جیسچر، اور خاص طور پر ایکسپیریمنٹس میں اس کو ہم ضروری ہم دیکھتے اس کو کرنا چاہیے. تو اس لیے بھی کہ اگر ہم نے ان کو بعد میں اصل حقیقت سے واضح کر دیا ہے تو جسٹ پاسبل یہ ہمارے جو سبجیکٹس ہیں یہ تھوڑی سی ان کے ساتھ اگر ڈسیپشن ہوئی ہے تو دے مائٹ اگنور. تو اس طرح سے ان کو یہ پتہ چلا کہ ہم ان کے کوئی خلاف بات نہیں کرنا چاہتے، ان کو کسی طرح سے ہرٹ نہیں کرنا چاہتے. تو اگر ہم یہ ڈی بریفنگ نہیں کریں گے تو ان اے وے we are not leaving a good image with the subjects who have participated. کیونکہ یہ سبجیکٹس ہو سکتا ہے کسی فیوچر اسٹڈی میں بھی پارٹیسپیٹ کریں، تو اگر ہم ان کے انٹرسٹ کا خیال نہیں رکھیں گے تو we might be losing these subjects. جیسے میں نے پہلے ایک بات کی تھی، we might be burning our bridges. We don't want to. We would like to leave a good will kind of situation. اگر ہم ان کو اپنی اگلی ریسرچ میں نہیں شامل کر رہے تو ہماری طرح کا کوئی اور بھی ریسرچر ہے جس میں وہ شامل ہوں، تو ہم اپنے ریسرچر کا ایک امپریشن جو ہے وہ ہم ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں. تو دس از سم تھنگ اباؤٹ ڈی بریفنگ کہ ہم اگر ڈسیو کر رہے ہیں لوگوں کو، ڈسیپشن ہوئی ہے، تو اس کے بعد ہم ان کی ڈی بریفنگ کریں. اس کے بعد نیکسٹ ہمارا پارٹ آف دی ایتھکس از رائٹ ٹو پرائیویسی. اب دس رائٹ ٹو پرائیویسی جو ہے یہ دیکھنے والی بات ہے کہ ہمارے جو رسپونڈنٹس ہیں یا سبجیکٹس ہیں ان کی جو انفارمیشن دے رہے ہیں اس کی کانفیڈینشیلٹی ہے کہ وہ جو آنسر ہمیں دیں گے، جو انفارمیشن ہمیں مہیا کریں گے، دیٹ ہیز ٹو بی پروٹیکٹیڈ، دیٹ ہیز ناٹ ٹو بی شیئرڈ ود اینی باڈی ایلس without their permission. The idea is کہ یہ انفارمیشن کہیں ان کے خلاف استعمال نہ ہو، کوئی شخص اس انفارمیشن کو ان کے خلاف نہ کر سکے. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہماری ریسرچ پروجیکٹ میں کس قسم کی سینسیٹیو انفارمیشن ہم ان رسپونڈنٹ سے لے رہے ہیں. تو اگر سینسیٹیو ہے تو پھر پاسبلٹی ہے کہ یہ انفارمیشن ان کے کہیں خلاف ہو جائے. تو وی ہیو ٹو رادر گیو دی ایشورنس ٹو دی سبجیکٹ کہ یہ ساری انفارمیشن جو ہے یہ سیگا راز میں رکھی جائے گی، اور ہم اس کو یہ بتائیں گے کہ اس کی جو پرائیویسی ہے، پرائیویسی کا جو اس کا حق ہے، اس کی یہ مرضی ہے کہ وہ ہمیں ہماری ریسرچ میں پہلی جیسے بات ہوئی تھی کہ یہ سارا پارٹیسپیشن جو ہے یہ والنٹری ہے. یہ ریسرچر جو ہے اس کو فورس نہیں کر سکتا، بلکہ یہ اس کو باقاعدہ واضح کیا جاتا ہے کہ ہم اس کے پاس آئے ہیں یا وہ ہماری ایک کال کو اس نے رسپونڈ کیا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو بتا رہے ہیں کہ یہ اس کا حق ہے کہ وہ اس ریسرچ میں پارٹیسپیٹ کرے کہ نہ کرے. وہ آیا تو ضرور ہے، لیکن جب ہم نے اس کو یہ بتایا کہ یہ ریسرچ کس قسم کی ہے، اس میں ہم اسے کیا انفارمیشن لیں گے، اس میں اسے کتنی دیر پارٹیسپیٹ کرنا پڑے گا، تو ہو سکتا ہے ان ساری باتوں کو وہ سن کر ریفیوز کرے یا وہ ہیسیڈنٹ ہو کہ وہ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہتا. تو یہ اس کا حق ہے کہ وہ پارٹیسپیٹ کرے یا نہ کرے، اور ریسرچر کا یہ آبلیگیشن ہے کہ اس کو بتائے کہ اس کی مرضی ہے کہ اس میں پارٹیسپیٹ کرے یا نہ کرے. اٹس آل والنٹری. ناٹ اونلی دیٹ، بلکہ یہ بھی ہے کہ ہم اس سے جو سوالات پوچھیں گے، فرض کریں ہم سے انٹرویو کر رہے ہیں، جو سوالات پوچھیں گے تو یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ اگر سمجھے کہ کسی سوال کا جواب وہ نہیں دینا چاہتا تو وہ نہ دے. سو دیٹس دا رائٹ آف دی سبجیکٹ اور دی رسپونڈنٹ وچ ہی شوڈ بی اویئر آف. اور یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ایز اے ریسرچر کہ ہم اس کو بتائیں. پارٹ آف دی ایتھکس. ناٹ اونلی دیٹ
بلکہ اس کے بعد بھی ہے کہ اگر اس نے ایک دفعہ فیصلہ کر لیا کہ وہ ہماری ریسرچ میں شامل ہوگا ایز اے سبجیکٹ، لیٹس اے پارٹ آف دی ایکسپیریمنٹ، تو یہ کوئی اس نے ہمیں بیچ نہیں دیا، ہم اس کو فورس نہیں کر سکتے کہ ہی شوڈ کنٹینیو ٹل دا اینڈ، بلکہ وہ اگر کسی اسٹیج پر ڈیورنگ دا کورس آف دی ایکسپیریمنٹ اور دا اسٹڈی وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس میں کنٹینیو نہیں کر سکتا یا نہیں کرنا چاہتا، تو وہ ودڈرا کر سکتا ہے. ہی کوڈ ریفیوز این آنسر ٹو اے کویسچن اور ہی کوڈ سمپلی ودڈرا فرام دی ایکسپیریمنٹ. وی کین ناٹ فورس. آئی تھنک دس از ود ان دی ایتھکس آف آور ریسرچ. اور یہ ساری بات جو ہے ہم اس کو بتاتے ہیں، اور ہی ہیز ٹو بی aware, he has to be informed about all these things. اس کے بعد ہم بات کر رہے تھے اس کے پروٹیکشن آف دی کانفیڈینشیلٹی آف دی انفارمیشن جو ہمیں ملے گی. تو اس کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ وی obtain some kind of signed non-disclosure documents. تو اس کو ہم ایک طرح سے ان رائٹنگ دے سکتے ہیں کہ assurance دے رہے ہیں that the information will be kept in confidentiality. اور اسی طرح سے we are restricting access to respondents identification. means not only کہ جو انفارمیشن اس نے دی ہے وہ confidential رہے گی، بلکہ اس کا نام بھی کہیں ڈسکلوز نہیں ہوگا. یہ بات ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جب انٹرویو کر رہے ہیں وہاں کی بات بھی آتی ہے کہ we may not ask the name of the respondent, although اس کی جو آئیڈینٹی ہے وہ کسی اور طریقے سے بھی ڈسکلوز ہو سکتی ہے، but it's part of the ethics that we are giving the assurance to the respondent کہ اس کی آئیڈینٹی کہیں ڈسکلوز نہیں کی جائے گی. So revealing respondents information only with written consent. اگر کہیں اس کی بات اس نے جو انفارمیشن دی ہے کسی کے ساتھ شیئر کی جائے گی تو اس کی اجازت کے ساتھ ہوگی. although it ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم بہت سارے جو ریسرچ کرتے ہیں ان ٹرمز آف سروس، تو اس میں اگر اسٹیٹسٹیکل انالیسس کر رہے ہیں تو انڈیویجول اس میں آتا نہیں ہے. وی ٹاک اباؤٹ پرسنٹیجز، وی ٹاک اباؤٹ دی ایگریگیٹ کائنڈ آف تھنگ، بٹ اسٹل آئی تھنک دیٹ کائنڈ آف تھنگ ہیز آلسو ٹو بی explain to the respondent کہ کس طرح سے we are making the whole thing as secret and confidential, and we are trying to build up this kind of assurance to the respondent. اسی طرح سے ہم یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ اس confidentiality کے حوالے سے restricting access to data instruments where respondent is identified. اگر کسی وجہ سے لیٹس سے ریکارڈنگ ہوئی ہے، اس ریکارڈنگ ٹیپ ریکارڈنگ ہوئی ہے، تو وہ بھی ہمیں اس کو ایشورنس دینی ہے کہ دیٹ انفارمیشن ول ناٹ بی گیون ٹو اینی باڈی. اس میں جو اس رسپونڈنٹ کی آئیڈینٹی ہے دیٹ ہیز ٹو بی کیپٹ سیکرٹ. سو نان ڈسکلوجر آف ڈیٹا سب سیٹس، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ڈیٹا کے بہت سارے سیکشنز میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، تو وہ جو ڈیٹا کا سب سیٹ ہے دیٹ ول ناٹ بی ڈسکلوز ٹو اینی باڈی وداؤٹ دی انفارمیشن، وداؤٹ دی کنسینٹ آف دی respondent. So once we have explained all that, something about the rights of the respondent کہ اس کی انفارمیشن سیکرٹ رکھی جائے گی، اس کی مرضی ہے کہ وہ شامل ہو یا اس میں سے withdraw کر جائے، کسی سوال کا جواب دے یا نہ دے. After all that, we expect that once the subject has agreed to participate and is participating, then I think there is a little bit obligation on the part of the respondent as well. اور وہ جو obligation ہے وہ یہ ہے that he has to provide honest cooperation with the research team by providing the information which is the true information. یعنی اب وہ جو بات کر رہا ہے، جو اس سے سوال پوچھا جا رہا ہے، یا وہ جو انفارمیشن اس سے مانگی جا رہی ہے،
I think it is obligation on the part of the respondent کہ ایتھیکلی اسے صحیح انفارمیشن ریسرچر کو پرووائڈ کرنی چاہیے. اگر وہ نہیں پرووائڈ کرتا دین آبویسلی ہماری جو پیورٹی آف دی انفارمیشن ہے دیٹ کوڈ بی اڈلٹریٹڈ, اور اس طرح سے ہماری جو بات ہے وہ شاید پریڈکشن کر رہے ہیں یا ریزلٹس ہیں دوز کوڈ بی بائسڈ. سو دیٹ از ہاؤ وی لک ایٹ دی رائٹس اینڈ آبلیگیشنز آن دا پارٹ آف دی رسپونڈنٹ. نا ہماری ایک پارٹی اسی ریسرچ میں ہے جس کو ہم اسپانسر کہتے ہیں. سو دین وی موو آن ٹو ایتھکس اینڈ دی اسپانسر آف دی اسٹڈی. اب یہاں پر بات آ رہی ہے کہ اسپانسر جو ہے شوڈ وی ڈسکلوز ہز آئیڈینٹی اور شوڈ وی کیپ اٹ اے سیکرٹ. نا دیٹ ڈپینڈس اپان the kind of study which we are doing. It is just possible کہ اگر ہم اسپانسر کی آئیڈینٹی کو ڈسکلوز کرتے ہیں, اگر یہ ایفیکٹ کرتی ہے ہمارے فائنڈنگز پر, دین پرابلی اٹ مائٹ بی ود ان دی ایتھکس کہ اس کی جو آئیڈینٹی ہے اس کو ہم ڈسکلوز نہیں کریں, اس کو کانفیڈینس میں رکھیں. اور اگر یہ اس پہ نہیں کر رہے تو دین پاسبلٹی ہے کہ ہم اس کو ڈسکلوز کریں. نا یہ ڈپینڈ کرتا ہے, نا دیٹس اے ڈیبیٹیبل کائنڈ آف ایشو ڈپینڈنگ اپان دی کائنڈ آف اسٹڈی وچ وی آر ڈوئنگ. بٹ دیر آر سیورل ٹائپس آف کانفیڈینشیلٹی آف دی اسپانسر. اس میں اسپانسر نان ڈسکلوجر ہے ڈیو ٹو سینسٹیو نیچر آف دی ریسرچ. آبویسلی کوئی اسٹڈی ایسی سینسٹیو بھی ہو سکتی ہے, پتہ ہو کہ یہ فلاں پارٹی جو ہے اس کو اسپانسر کر رہی ہے, تو اس کی وجہ سے دی پیپل رسپونڈنٹس مائٹ گیو اے ڈفرنٹ کائنڈ آف انفارمیشن, اور اس کو مینیپولیٹ بھی کیا جا سکتا ہے, اس کو ایکسپلائٹ بھی کیا جا سکتا ہے. ہمارے اپنے ملک میں اس قسم کی بہت سارے کبھی کبھی ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارے بہت سارے پروجیکٹ چلتے ہیں. غازی بڑوتھا کا ایک پروجیکٹ تھا, اس میں بہت سارے لوگ جو تھے جس سے زمین ایکوائر کی جا رہی تھی, تو اس کے لیے ایک ریسرچ لانچ کی گئی کہ پتہ کیا جائے کہ اس کی لیٹس سے لینڈ ویلیو کیا ہے. اور اس لینڈ ویلیو کو جب ہم ڈٹرمن کر رہے تھے تو اس میں بہت سے اسٹیک ہولڈرز تھے. اس میں جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس لینڈ ویلیو کے پیچھے کون سی اسپانسرنگ ایجنسی ہے, کوئی فورن فنڈنگ ایجنسی ہے, اور اس کی ویلیو جو ہے وہ لیٹس سے لوکل کرنسی میں پے ہوگی یا باہر کے کرنسی میں پے ہوگی, تو اس وجہ سے ہم نے یہ دیکھا کہ اس کی لینڈ ویلیوز جو ہیں وہ شوٹ اپ کر گئیں. تو سمپلی بیکاز کہ جو لوگ تھے جو اس اسٹڈی میں پارٹیسپیٹ کر رہے تھے, جو اس میں انفارمیشن دے رہے تھے, تو اس میں آئی تھنک دیٹ افیکٹڈ دا ہول ڈیٹا. اس کو پولیٹیسائز بھی کیا گیا اور ہوا بھی. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اسپانسر ہے کسی اسٹڈی کا, ریسرچ کا, تو دیٹ مائٹ ہیو این انفلوئنس آن دی فائنڈنگز آف دیٹ اسٹڈی. Therefore, in that kind of situation, maybe the identity of the sponsor may be kept in secret. Then we have another thing, purpose non-disclosure. So, new idea to be hidden from the competitors. ایک بزنس مین ہے اور وہ کوئی نئی پروڈکٹ کو لانچ کرنا چاہتا ہے, اس انوویشن کو لانچ تو کر رہا ہے, اس کی فیزیبلٹی وہ آرگنائزیشن دیکھ رہی ہے, اسپانسر جو ہے اس کو وہ دیکھنا چاہتا ہے, بٹ دین ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو ٹیل ادرس کہ یہ کون ہے, سو دیٹ ادر کمپیٹیٹرز آ کر وہ جو کام کر رہا ہے اس کو لیٹس سے ڈیمیج نہ کریں, بیکاز ہی از ان دا بزنس. سو اف the other people taking a cue from whatever he is doing can take the lead, then perhaps that may not be advisable for the disclosure of the identity of this particular sponsor. So from looking into the competition, لوگوں کو competitors کو avoid کرنے کے لیے probably the sponsor doesn't want that his name should be disclosed.
اسی طرح سے ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے جس وجہ سے کانفیڈینشیلٹی قائم رکھی جائے، وہ یہ ہے کہ دا فائنڈنگس نان ڈسکلوجرز، دا فائنڈنگس میں ناٹ گو ٹو اینی انٹرسٹڈ پارٹیز، اور اگر انٹرسٹڈ کوئی اور پارٹیز جو ہیں اس کو پہلے لے کر اس کو مس یوز کر سکتی ہیں، اس کو ایکسپلائٹ کر سکتی ہیں، تو اس لیے دا اسپانسر میں تھنک دیٹ شوڈ بی kept secret. Then we look at the right to quality of research. یہ اسپانسر کا ایک آئی تھنک رائٹ ہے کہ اس کے پاس جو ریسرچ کے لیے جو ریسرچ وہ کروا رہا ہے، جس کی اس نے فنڈنگ کی ہے، نا کوالٹی آف دی ریسرچ ہیز ٹو بی ٹیکن کیئر آف. تو اس لیے I think it is one of the rights of the sponsor that the quality of the research should be of high standard. That right includes providing research design appropriate for the research question. یعنی کہ یہ ہمارا جو ریسرچر ہے it is an obligation on his part, whereas it's the right of the sponsoring agency کہ اس کو یہ سارا اس کا جو طریقہ کار ہے کہ کس طریقے سے یہ ریسرچ کنڈکٹ کی گئی ہے should be shared with the person. تو اس طرح سے ہم کسی ریسرچ کی جب بات کرتے ہیں، اس کی کوالٹی کی بات کرتے ہیں، تو we have to really look into the procedure کہ وہ ریسرچ جو ہے وہ کیسے کی گئی، what methodology was used for data collection. فیلڈ میں کون لوگ تھے. اگر ہم کسی سروے کی بات کر رہے ہیں تو اس سروے کی باقاعدہ ریسرچ ڈیزائن جو ہے وہ ہمیں شیئر کرنا ہوگا ہمارے اسپانسر کے ساتھ. سو پرووائڈنگ ریسرچ ڈیزائن اپروپریٹ فار دی ریسرچ کویسچن مینز وی آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ این آنسر ٹو اے کویسچن وچ ہیز بین لیٹس سے اسپانسرڈ بائی سم آؤٹ سائڈ فنڈنگ ایجنسی. تو اس کو ہمیں بتانا ہے کہ بھئی یہ ہم نے ڈیٹا کیسے کلیکٹ کیا. سو ناٹ اونلی کہ ہم کسی فنڈنگ ایجنسی کی بات کر رہے ہیں، ایون ادروائز ایز این ایکیڈیمک ریسرچر وہاں پر بھی ہمیں اپنے ریڈر کو یہ بتانا ہے کہ ہماری میتھڈالوجی کیا تھی. آئی تھنک دیٹس پارٹ آف دی ایتھکس. بلکہ بہت دفعہ ہم کسی ریسرچ کی کوالٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں اس کی میتھڈالوجی دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہاؤ دا کانسیپٹس ور فار ایگزامپل میجرڈ، اس کی ویلیڈیٹی کی بات ہو سکتی ہے، اس کی ریلائبلٹی کی بات ہو سکتی ہے، وہ سارے پروسیجر جو ہیں ہاؤ دا ڈیٹا ور کلیکٹڈ، فیلڈ میں کیسے ڈیٹا کلیکٹ کیا. آئی تھنک دیٹس رائٹ آف دی اسپانسر کہ وہ اس کو ہم یہ ساری انفارمیشن دیں. اور اگر ایکیڈیمک کائنڈ آف اسٹڈی کر رہے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ فار ایگزامپل، اگر آپ اپنی تھیسس کے لیے کر رہے ہیں تو وہاں آپ کو فنڈنگ تو شاید کوئی نہیں کر رہا، کسی سچویشن میں کوئی فنڈنگ بھی ہو سکتی ہے کہیں سے، لیٹس سے سم آپ کا انسٹیٹیوشن کر سکتا ہے. ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں بہت ساری ریسرچز فنڈ ہوتی ہیں. تو وہاں پر بھی جو اٹ از دی آئی تھنک obligation on the part of the researcher that he or she should provide the appropriate research design کہ یہ اسٹڈی کی کیسے ہے، and this is the right on the part of the funding agency کہ وہ اس کو پتہ چلے. ریڈر کی اب بھی بات ہے کہ ریڈر کو آپ you have to convince کہ بھئی آپ نے جو کام کیا ہے اس میں کیا میتھڈالوجی یوز کی ہے. اس سے اگلی بات ہے کہ میکسیمائزنگ دی اسپانسرز ویلیو فار ریسورسز ایکسپینڈیڈ. تو یہ ایک اسپانسرنگ ایجنسی کا حق بنتا ہے اس رائٹ کہ جو اس نے اس میں انویسٹمنٹ کی ہے ہم اس کو اس انویسٹمنٹ کی ورتھ کے مطابق ہم اس کا جو اسٹڈی ہے وہ کر کے دیں. سو اگین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی کوالٹی آف دی ریسرچ. بلکہ ناٹ اونلی کہ اس کا رائٹ ہے، بلکہ یہ اس طرح سے اگر ہم کام جو ہے کوالٹی کا کرتے ہیں تو آپ اور میں ایز اے ریسرچر ایکچولی آر بلڈنگ اپ آور گڈ ول ایز این انڈیویجول ایز ویل ایز گڈ ول ایز این آرگنائزیشن. اگر آپ کی اپنی کوئی آرگنائزیشن ہے
کنسلٹنسی فرم ہے تو اس کی گڈ ول بھی اسی طرح بنتی ہے کہ وی آر دا پیپل ہو اپ ہولڈ دی ایتھکس آف ریسرچ, اور ایتھیکل ایشوز کو ہم اس طرح سے کور کر رہے ہیں. اسی طرح ایک اور رائٹ ٹو کوالٹی آف ریسرچ ہے کہ پرووائڈنگ ڈیٹا ہینڈلنگ اینڈ رپورٹنگ ٹیکنیکس اپروپریٹ فار ڈیٹا کلیکٹڈ. سو اٹس ناٹ نیسسریلی کہ بھائی ہم شروع کی بات کر رہے ہیں کہ ہاؤ ڈیڈ وی پروسیڈ, ہم کوئی تھیوریٹیکل فریم ورک کی بات کر رہے ہیں, ریسرچ ڈیزائن کی بات کر رہے ہیں, بلکہ فائنلی ونس وی ہیو دا ڈیٹا, اس ڈیٹے کو, اس انفارمیشن کو ہم نے کیسے ہینڈل کیا. اگر اس کے ہم نے کوئی لیٹ سے اسکیلنگ کی ہے, انڈیکسنگ, اسکور انڈیکسنگ بنائی ہے, تو وہ ہمیں ساری شیئر کرنی ہوگی ود دی اسپانسر سو دیٹ دا پرسن نوز کہ اس ڈیٹے کو ہم نے اینالائز کیسے کیا ہے, اور ناٹ اونلی اینالائز کیا ہے, اس ڈیٹے کو ہم نے انٹرپریٹ کیسے کیا ہے, اور اس انٹرپریٹیشن سے آگے جو ہم اس سے انفرنسز نکال رہے ہیں, ہاؤ ڈڈ وی مینیج دوز تھنگس. سو ایز پارٹ آف دی رائٹ ٹو کوالٹی آف ریسرچ, آئی تھنک we as researchers should provide data handling and reporting techniques to the sponsor. تو اس طرح سے ہمیں ان ایتھکس کو فالو کرنا ہوگا. اسی طرح سے جیسے ہم ایز ریسرچر کے ایتھک کی بات کر رہے ہیں, اسپانسر کے ذمہ بھی کچھ ایتھکس لگتے ہیں. ان ایتھکس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. فار ایگزامپل, what are the demands of the sponsor from the researcher. کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ان کی جو ڈیمانڈ ہیں intentionally اور unintentionally these might end up in violation of some of the ethics of research. اب وہ ڈیمانڈس کیا ہو سکتی ہیں؟ ان ڈیمانڈس میں ایک ڈیمانڈ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وائلیٹنگ دی رسپونڈنٹس کانفیڈینشیلٹی. ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کیا, اسپانسرنگ ایجنسی نے ہمیں لیٹر سے فنڈنگ کی ہے, انفارمیشن آ گئی ہے. نو مے بی ایٹ ون پوائنٹ ان ٹائم دا اسپانسر از ٹرائنگ ٹو آئیڈینٹیفائی the people who participated in that particular study, or the people who may have given some kind of information, or people who might be politicizing a particular issue, جیسے کہ میں نے پہلے ایک ایگزامپل میں بات کی. Now that may be ethically not tenable کہ بھائی ریسرچر جو ہے وہ ایتھکس کے حوالے سے ہیز ٹو پروٹیکٹ دی کانفیڈینشیلٹی اور آئیڈینٹی آف دی رسپونڈنٹ, بٹ اسپانسرنگ ایجنسی از لوکنگ فار کہ ہو سیڈ دیٹ. کسی لیٹس سے آرگنائزیشن میں بھی ہو سکتا ہے, لیٹس وی آر ٹرائنگ ٹو اسٹڈی دا ورکرز ایٹیٹیوڈز اور اوپینینس ٹورڈز پرٹیکولر آرگنائزیشن, اور ان ورکرز میں جسٹ پاسبل دیر ور سم لیبر یونینس, لیبر یونین کے ممبرز ہو سکتے ہیں, and they may have given some information. Now that might be something which may bother the sponsor, and sponsor might be looking for the identity of those people who gave that kind of opinion about the organization or some kind of attitude about the place of work. Now that is something which is unethical, and that demand on the part of the sponsoring agency is a violation of the ethics of research. Also, there could be another kind of unethical demand, and that is changing data or creating false data to meet the desired objectives. A sponsoring agency probably might be asking the researcher to give that kind of information which is suitable to the interests of the sponsoring agency. If the information is not coming up to the expectations of the sponsoring agency, then perhaps it doesn't make the sponsoring agency happy. Now, sponsoring agency may coax or motivate or influence the researcher in such a way that he
is being forced to change the data. He is being forced to manipulate the data. Now that kind of manipulation is unethical, and that's violation of the ethics of research. Now if that is coming from the sponsor, I think that's a violation of the ethics of research. So changing data or creating false data to meet the desired objective of the sponsor, I think that bothers the researcher as well. Also, numbers تو شاید نہیں چینج کیے. Now it depends کہ اس ڈیٹا کی ہم انٹرپریٹیشن کیا کر رہے ہیں. ڈیٹا جو کچھ بھی آیا ہے, the sponsor is still looking for such kind of interpretation which suit his objectives. In many cases ہم نے دیکھا ہے کہ ایک let's say آرگنائزیشن ہے, اس آرگنائزیشن میں کوئی ایشوز آ گئے ہیں, let's say اسٹرائکس ہو گئی ہیں, تو اس اسٹرائکس کو let's say فوری طور پر ہینڈل کرنے کے لیے ایک طریقہ کار ہم بناتے ہیں کہ اچھا جی we set up a commission, and that commission is going to submit a report, or it's going to do some research, talk with the people, collect the data, اور اس کے بعد اسے کہتے ہیں کہ وہ رپورٹ سبمٹ کرے گا. اور یہ کمیشن بنا دیا جو بڑی آرگنائزیشن ہے جس میں کہ ورکرز اسٹرائک پہ ہے. اب جب وہ کمیشن آپ رپورٹ سبمٹ کر رہا ہے تو دیٹ رپورٹ میں گو ان فیور آف دی ورکرز ہو ور آن اسٹرائک, اٹ may not go in favor of the sponsoring agency جو کہ وہ آرگنائزیشن ہے. اب یہاں پر بات یہ ہے کہ وہ ریکمنڈیشن جس بیسس پہ آ رہی ہیں اس کمیشن کی, دوز may not suit the sponsoring agency. Now sponsoring agency may ask the members of this commission or this consultancy firm to make the interpretations in such a way that they actually support the sponsoring agency, that is the organization. Now that is an unethical kind of demand which is being made from the side of the sponsoring agency, because it's trying to influence the researcher to make the interpretations or make the recommendations in such a way that they serve the purpose of the organization. اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انٹرپریٹنگ ڈیٹا فرام اے بائسڈ پرسپیکٹو. اب یہ بات پہلی بات کے ساتھ کنیکٹڈ ہے کہ جو اصل ڈیٹا ہے اس کو ہم کسی اس انداز سے پیش کر رہے ہیں کہ وہ باعث ہو جاتا ہے. جو اصل اس کی انٹرپریٹیشن ہے, ظاہر ہے, اس کو اگر ہم مینیپولیٹ کر رہے ہیں تو وی آر biasing the information, and that is, I think, unethical kind of demand from the side of the sponsoring agency. اسی طرح سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پوری رپورٹ تو آئی ہے, اس رپورٹ میں کچھ حصے جو ہیں might be okay for the sponsoring agency, اس رپورٹ کے کچھ حصے ایسے بھی ہو سکتے ہیں which may not go in line with the interest of the sponsoring agency. Now that agency might say, okay, take those sections out of the report which do not serve the interest of the sponsoring agency, and if that kind of demand is made, I think that is unethical, because omitting sections of data analysis and conclusions from the whole study, whole report, actually biases the information, and that is unethical. Now, making recommendations beyond the scope of data collection, now that's another kind of demand from the sponsoring agency. ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی ہم ریسرچ کرتے ہیں, obviously at the end of that study we try to make recommendations. اب recommendations جو ہیں particularly for an applied kind of research, these have to be taken care of, these have to be, let's say, implemented. اب کسی اگر اسٹڈی میں جو اسپانسر کی گئی ہے اس میں ایسی ریکمنڈیشنز آتی ہیں جو کہ ہمارے اسپانسر کو سوٹ نہیں کرتی, تو وہ جسٹ پاسبل
ہمارے جو ریسرچر ہے اسے کہے کہ بھائی ان ریکمنڈیشنز کو آپ ماڈیفائی کریں یا چینج کریں یا یہ ریکمنڈیشنز آپ نہیں دیں. اب اس قسم کی بات جو ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیٹ از اگین وائلیشن آف دی ethics of research from the side of the sponsor, and we might say it is rather unethical. And I would say that to comply with these kind of unethical demands in itself is not recommended. یہ اور بات ہے کہ ہم جو ریسرچر ہیں کبھی کبھی کمپلائی کر جاتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا to what extent do we uphold the ethics of research. پاسبلٹی ہے کہ اگر ایک فنڈنگ ایجنسی اس قسم کی ڈیمانڈ کر رہی ہے اور ایک کنسلٹنسی فرم اس کو oblige کر رہی ہے تو مے بی they get along well in the future as well. It's also possible کہ اگر ایک جو کنسلٹنسی فرم ہے یا انڈیویجول ریسرچر ہے وہ ایتھکس کو اپ ہولڈ کر رہا ہے اور وہ اسپانسرنگ ایجنسی کی ڈیمانڈس کو وچ آر ان ایتھیکل میٹ نہیں کر رہا تو اس نے اپنی جو ہے ریپوٹیشن قائم کرنے کے لیے اپنے ایتھکس کو اس نے اپ ہولڈ کیا. اب یہ ڈپینڈ کر رہا ہے کہ فیوچر میں وہ جو فنڈنگ ایجنسی ہے اس کو ہائر کرے گی یا نہیں کرے گی. In many cases, I think the individual researchers or the consultancy firms try to make the sponsors happy as well, simply because they want to be in the market. Possibility, جیسے میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ next time this person may be out of the market, جو consultancy firm ہے. So in order to keep the market open for him, he may violate the ethics, and I think that kind of compliance is certainly not ethical. The researchers have to be upright. I think they have to uphold the ethics. تو اس طرح سے ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی اسپانسرز جو ہیں اسپانسرنگ ایجنسی جو ہیں ان کی ڈیمانڈ جو ہیں دے ٹرائی ٹو انفلوئنس دی ریسرچرز ایز ویل ود رسپیکٹ ٹو دی مینیپولیشن آف دی انفارمیشن اینڈ دین پرہیپس وائلیٹنگ دی ایتھکس, اینڈ دس از all not recommended. I think we shouldn't do it. Then from here on we move to the researchers and team members ethics. اس کی بات آ رہی ہے کہ ہمارے جو ٹیم کے ممبرز ہیں, آئی تھنک اٹس آن دا پارٹ آف دی پروجیکٹ ایجنسی, دا پرسن ہو از کنڈکٹنگ دا اسٹڈی, that he has to design the study in such a way that the interviewers, the surveyors, the people who are conducting the experiments, or those people who are making observations for the study project, they are safe. So their physical safety, the safety of their let's say reputation, safety of their ego, I think all those things have to be taken care of. So if we are hiring a number of people as part of the team, if they are going to do survey, تو جہاں وہ سروے کرنے جا رہے ہیں ان کی سیکیورٹی جو ہے, I think that is part of the project design. It should be, I think, part of it. اس سے ہم ان کو کسی خطرے میں نہیں ڈال رہے. خطرے سے کئی قسم کے خطرے ہو سکتے ہیں, اس خطرے میں ان کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے. ہمارے کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ مے بی دی انٹرویورز, اف وی ہیو دا فیمیل انٹرویورز, دے آر گوئنگ ٹو فیل مے بی وی ہیو ٹو پروٹیکٹ دیئر ڈگنیٹی, وی ہیو ٹو پروٹیکٹ دا safety. So here we are looking at the physical safety of the people. Also we are looking at the dignity of the people, so that we try to present ourselves as honorable researchers.
We are actually honorable people. We are going to present ourselves in an honorable way, and we would like to maintain the dignity of the research as well as the researchers. So it is on the part of the, let's say, consultancy firm or the individual researcher that he should design the study in such a way that the safety of the team members is protected. So that is the right of the members that has to be protected. इसके बाद अगर बात कर रहे हैं तो फिर एथिक्स आती है कि जो हमने टीम रखी है क्या उनके ऊपर भी कोई एथिकल चीज़ें अप्लाई होती हैं, कोई उनके भी ऑब्लिगेशंस हैं. तो उन एथिक्स के हवाले से हम अगर बात करें तो वो है एथिकल बिहेवियर ऑफ द असिस्टेंट्स और द मेंबर्स ऑफ द टीम. इसमें एक बड़ी बात आती है कि दे हैव टू कंप्लाई with all those instructions which have been given as part of the methodology of that particular research. So the assistants have to ethically comply with the instructions or with the methodology which has been outlined in this particular study. उसमें आपका सैम्पलिंग डिज़ाइन हो सकता है कि हमने सैम्पल कैसे सिलेक्ट करना है और हमने अगर वो रिस्पोंडेंट हमें नहीं मिला तो फिर हमने उसको क्या रिप्लेस करना है या रिप्लेस नहीं करना या कैसे उसको हैंडल करना है. अगर एक दफ़ा नहीं मिला तो हमने सेकंड टाइम जाना है, थर्ड टाइम जाना है. आई थिंक दीज आर ऑल पार्ट ऑफ द स्टडी. नॉट ओनली कि हमने वहाँ एक रेपुटेशन अपनी छोड़नी है बल्कि हमने जो काम करना है वो ईमानदारी से करना है. एथिक्स की यहाँ बात कर रहे हैं तो एक तरह से हम ईमानदारी की बात कर रहे हैं. सो वी हैव टू कैरी आउट द सैम्पलिंग प्लान एज इट हैज़ बीन डिज़ाइंड. अगर उस डिज़ाइन से हटकर हम कर रहे हैं तो दैट इज़ लाइकली टू कंटेमिनेट द इंफॉर्मेशन, और कंटेमिनेशन हम चाहते नहीं हैं क्योंकि हम दिस इज़ अगेन पार्ट ऑफ द एथिक्स ऑफ रिसर्च कि हम प्योरिटी को कायम करें. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द सैम्पलिंग प्लान. We are talking about the interviewing, for example. Interviewing कर रहे हैं तो how to locate the respondent. उस respondent के साथ हमने अपनी rapport कैसे establish करनी है. इंटरव्यू में फिर हमने जो गाइडलाइन दी गई हैं for interviewing उनको हमने carry out करना है. और उसमें सवालों जो सवाल हैं उसमें पूछने हैं उनकी वर्डिंग है, क्या हम वही वर्डिंग इस्तेमाल कर रहे हैं जो उसमें लिखी गई अगर हम इंटरव्यू कर रहे हैं, क्या हम सारे सवाल पूछ रहे हैं जितने हमने पूछे हैं, जितने उसमें लिखे हुए हैं, क्या हम उसी तरतीब से पूछ रहे हैं, उसी ऑर्डर में पूछ रहे हैं जिस ऑर्डर में वो सवाल वहाँ लिखे हुए हैं. सो दैट्स पार्ट ऑफ द इंटरव्यूइंग. इसी तरह अगर हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो ऑब्जर्वेशन क्या हम अनबायस तरीके से कर रहे हैं या उसमें हम अपनी पर्सनल लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग को इन्वॉल्व कर रहे हैं. बिकॉज वी एज रिसर्चर्स आर लाइकली टू मेक द ऑब्जर्वेशंस इन ए dispassionate kind of manner because we don't want to contaminate the information by bringing in our personal values or personal likings. Not only that, then we also talk about the recording of the information. जो information हम respondent से ले रहे हैं, अगर interview कर रहे हैं तो उसको जो record कर रहे हैं उसमें हम कितनी accuracy को follow कर रहे हैं. I think this is part of the ethics कि हम record जो है, जो जवाब respondent दे रहा है उसको उसी तरह करें record जिस तरह के उसने दिया है. उससे कोई अपना इन्फ्रेंस निकाल कर उसमें रिकॉर्डिंग नहीं करें बल्कि वर्बेटम की अगर बात कर रहे हैं तो मे बी इट्स रिकॉर्डेड वर्बेटम. तो दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द एथिक्स. इसी तरह इफ़ वी आर ट्राइंग टू लेट्स लीव द प्लेस अगेन वी हैव टू अपहोल्ड द एथिक्स ऑफ द रिसर्चर कि हम कैसे हम जा रहे हैं और लोकल कल्चर की रिस्पेक्ट को मेंटेन करते हुए वी ट्राई टू लीव द कम्युनिटी एंड देन ट्राई टू मेक एन एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन.
اس کے بعد آ رہی ہے بات پروٹیکشن آف دی انانیمیٹی. سو پروٹیکٹ دی کانفیڈینشیلٹی آف دی اسپانسرز انفارمیشن اینڈ انانیمیٹی آف دی رسپونڈنٹس. یہ ساری اس ایتھکس کے جو نچوڑ کی بات آ رہی ہے. سو وی آر ٹرائنگ ٹو پروٹیکٹ دی کانفیڈینشیلٹی آف دی اسپانسرز انفارمیشن اینڈ انانیمیٹی آف دی رسپونڈنٹس. سو دونوں کو ہم پروٹیکٹ کر رہے ہیں. سو اس طرح سے وی مے سائن اے کانفیڈینشیلٹی اینڈ نان ڈسکلوجر اسٹیٹمنٹ both with the sponsor as well as with the respondents, and that might be one binding kind of force which might motivate or let's say help us in upholding the ethics of research. اس طرح سے ہم نے ایتھکس آف ریسرچ کی بات کی, اور یہ ایتھکس جو ہیں ان فیکٹ ہم ڈیولپ کرتے ہیں, اور ان ایتھکس کو ہم پروفیشنل ایتھکس کی بات بھی کر رہے ہیں. اور یہ پروفیشنل ایتھکس اور اسٹینڈرڈ جو ہیں, مینی کارپوریشنز, پروفیشنل ایسوسیشنز اینڈ یونیورسٹیز ہیو ڈیولپڈ دیئر کوڈ آف ایتھکس. اگر ہم لیٹس سے سائیکالوجی کی بات کر رہے ہیں تو سائیکولوجیکل ایسوسیشنز جو ہیں انہوں نے اپنے ایتھکس بنائے ہیں. وی ہیو let's say American Psychological Association, they have their ethics of research. اسی طرح I could say about sociology, American Sociological Association has its own code of ethics. اور پھر not only that, یہ تو ہم انٹرنیشنل لیول کی بات کر رہے ہیں, ایون لوکل لیول پر بھی ہمارے جو آرگنائزیشنز ہیں, پرٹیکولرلی دی یونیورسٹیز ہیں, انہوں نے اپنے کوڈ آف ایتھکس ڈیولپ کیا ہے. میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا کہ اگر ہمارے جو لیٹس سے ریسرچ کرنے والی آرگنائزیشنز ہیں جو کہ ریسرچ کرواتی ہیں, انہوں نے بھی اپنے ایتھکس اپنے ڈیولپ کیے ہیں. اور میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ان آرگنائزیشنز کی اپنی ایک ریپوٹیشن بنتی ہے. اگر وہ ریپوٹیشن کو اپ ہولڈ کرتے ہیں تو آئی تھنک دیٹ گوز ان دیئر سپورٹ. کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ مینی ریسرچرز مائٹ بی سولڈ آؤٹ ان دی سینس دیٹ دے مائٹ ٹرائی ٹو مینیپولیٹ دا تھنگس ان اکارڈنس ود دی ریکوائرمنٹس آف دی اسپانسرنگ ایجنسیز. لیکن وہ سیل آؤٹ تو ہو جائیں گے, ایک دفعہ ہوں گے, 2 دفعہ ہوں گے, بٹ فار ہاؤ لانگ؟ That might help them, let's say, making some money. اور وہ اس ڈر سے شاید سیل آؤٹ ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کی بات نہیں مانی تو آئندہ کے لیے ان کو کوئی وہ کام نہیں دیں گے, ان کو کوئی کانٹریکٹ نہیں ملے گا. بٹ اگین وی ہیو ٹو لک ان ٹو دی کاسٹ اینڈ بینیفٹس. ہمارا جو گول ہے, وی ہیو ٹو گو فار پروفیشنل کائنڈ آف اسٹینڈرڈس, کیونکہ یہ آرگنائزیشن جو کہ کنسلٹنسی فرمز ہیں, دے آر دا پروفیشنل ریسرچرس, اینڈ اف دے آر دا پروفیشنل ریسرچرس دین دے ہیو ٹو not only develop the professional standards, maybe they have to borrow the ethics from other organizations and maybe develop their own standards. اور ایک دفعہ ان کے standards اگر بن جاتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ جو اسپانسرنگ ایجنسی ہے, جو میں نے بات کہی کہ کبھی ان ایتھیکل ڈیمانڈز آ جاتی ہیں, میرا خیال ہے کہ وہ پھر نہیں آئیں گی. سو ان فیکٹ ان کی پروفیشنل کمپیٹنسی جو ہے وہ ہی ان کی ایک بڑی جو ہے پلس پوائنٹ بنتا ہے جس کے بیسس پہ ان کو ہائر کیا جاتا ہے. سو ان اے وے میں یہ کہوں گا کہ پروفیشنل سٹینڈرڈز جو ہیں ان کو ہم اگر بنا لیں تو ہمیں کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہے, تو ہم وی کین آلویز اپ ہولڈ دی کوڈ آف ایتھکس. تو اس طرح سے دی کوڈ آف ایتھک ٹو بی انفورس, پروفیشنل اسٹینڈرڈز آف ایتھک ٹو بی observed. Now who is going to enforce these code of ethics? Obviously یہ کوڈ آف ایتھک جو ہے یہ ہمارے کالیگز ہیں جو اس کو ہیلپ کرتے ہیں انفورس کرنے میں, یہ انسٹیٹیوشنز ہیں جو انفورس کرتے ہیں, کیونکہ ہمارا اگر ہم ایکیڈیمک ریسرچ کی بات کر رہے ہیں تو جو ہم ریسرچ کر رہے ہیں obviously that has to be shared.
with others. That sharing is in the form of a dissertation, that sharing is in the form of a paper being presented in a conference, that sharing is in the form of a paper which is to be published, let's say, in a professional kind of journal, or that sharing may be in the form of a book. اب اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم چھپا سکتے ہیں، کیونکہ ہم اس میں ساری کی ساری میتھڈالوجی پورا کا پورا ریسرچ ڈیزائن دیتے ہیں، اور یہ ہمارے جو کالیگز ہیں they are the professionals, they are the experts, and they actually are our reviewers, they are the people who are going to give the comments. اور ہماری جو پبلیکیشن ہے انٹرنیشنل جرنل میں ہو رہی ہے تو وہ کوئی لوکلائز نہیں ہے، میں انٹرنیشنل کی جب بات کر رہا ہوں سو دیٹ از شیئرڈ آل اوور دی گلوب، اور اس کے اوپر پھر پیپل ٹرائی ٹو میک دا کامنٹس، اور دین دیٹ ایکچولی مووز اور ہیلپس ان ڈیولپنگ دی ریپوٹیشن. اور یہ ریپوٹیشن نہ صرف ایک بندے کی ہے بلکہ اس انسٹیٹیوشن کی بھی بنتی ہے. تو اس طرح سے پروفیشنل سٹینڈرڈس کو اپ ہولڈ کرنا، پروفیشنل ایتھکس کو اپ ہولڈ کرنا وہ ایک بہت ضروری ہے. اگر ہم نہیں اپ ہولڈ کر رہے تو ہم جس آرگنائزیشن کا حصہ ہیں، جس پروفیشنل ایسوسیشن کا حصہ ہیں، دے آر لائکلی ٹو ٹیک اس ٹو ٹاسک، دین اٹس کاسٹ مائٹ بی ویری ہائی. ناٹ اونلی کہ ہماری ریسرچ کے ریزلٹس خراب ہوں گے، ہماری اپنی ریپوٹیشن بھی ختم ہو سکتی ہے. تو اس طرح سے ہم نے اس آج کے ڈسکشن میں کنٹینیو کیا جو ہمارا پچھلے لیسن میں کچھ ایتھکس کے بارے میں رہ گیا تھا، اس کو ہم نے کوشش کی کہ جو باقی پوائنٹس تھے وہ اس کو ہم نے کور کیے. سو آئی تھنک آپ کے اوپر میں یہی امپریس کروں گا، شیئر کروں گا کہ ہم ایز ریسرچرز ہیو ٹو look into the ethics of research, although these are sometimes debatable کہ ہم کس طرح سے ایک چیز کو uphold کرتے ہیں, but certainly it has a value, it has a support of the associations, professional associations, it has the support of the universities, therefore we have to uphold these ethics. اور اگر ہم ان ethics کو uphold کرتے ہیں تو ہماری ریسرچ کی کوالٹی جو ہے دیٹ از امپرووڈ. تو اس طرح سے آج کی ڈسکشن یہاں ختم کرتے ہیں. اگلا ٹاپک ہم اگلی دفعہ شروع کریں گے.